اب دیکھیے کہ احرام کی حالت میں کچھ تو پابندیاں ہوتی ہیں، لیکن کچھ جائز کام بھی لوگ نہیں کرتے. میں یہاں خاص طور پر ان کا ذکر کرنا چاہوں گی. لوگ عموماً کچھ کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کام ہم احرام میں کر سکتے ہیں یا نہیں. مثلاً غسل کرنا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ احرام میں آنے کے بعد نہانا دھونا سب منع ہو گیا، اور کیوں نہیں ڈر کے مارے نہاتے، کیا پتہ بال گر جائیں، کیونکہ ہر نہانے میں بال تو گرتے ہیں. تو جو بال خود گر رہا ہو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے، اس نے تو گرنا ہی ہے. جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کے بال نہ توڑیں یا نہ کاٹیں. اس لیے احرام کی حالت میں مثلاً آپ مکہ پہنچے ہیں اور عمرے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے جہاں آپ رکے ہیں وہاں اگر آپ دوبارہ نہا لیں، فریش ہو جائیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض خواتین وضو کے وقت بھی احرام کو آگے پیچھے نہیں ہونے دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ نہیں، یہ اگر اتر گیا تو شاید ہمارا عمرہ یا حج نہیں ہوگا. اسی طرح سر میں اگر خارش ہو رہی ہو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ایک دم جب موسم چینج ہوتا ہے، یہاں جیسے سخت سردی ہے اور وہاں جا کر مکہ میں گرمی ہے، تو ایک دم جسم جو ہے وہ اس میں سوئیاں چبھنے لگتی ہیں، اور جس کو نہ بھی تکلیف و خارش کی وہ شروع ہو جاتی ہے. اچھا، بعض لوگ خارش نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ شاید خارش کی سر میں تو اس سے بال ٹوٹ جائے گا، اور اگر ٹوٹ گیا تو پھر دم آ جائے گا، اور چھوٹی چھوٹی چیز پہ دم لگاتے رہتے ہیں. اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ ایک طبعی ضرورت ہے. اگر خارش ہو رہی ہے تو انسان احتیاط سے سر میں کر لے، یا بدن میں کہیں ہو رہی ہے تو کھجا لے یا نہا لے، تو اس سے حرج نہیں ہے، کیونکہ عبادت میں جتنی یکسوئی ہوگی اتنا ہی زیادہ لطف آئے گا. اسی طرح مرہم پٹی کرنا، کہیں خدا نخواستہ چوٹ آ گئی، کوئی دوا لگانی پڑ گئی، تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں دوا میں بھی خوشبو ہے، وہ بھی نہیں لگانی. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو اور پٹی میں اگر کوئی ایسی دوا لگائی جا رہی ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے تو وہ نہ لگاؤ، یہ ایک معذوری کی حالت ہے. اسی طرح آنکھوں میں سرما وغیرہ ڈالنے کی بھی اجازت ہے. پھر موذی جانور جو ہیں جیسے سانپ بچھو وغیرہ میں سے اگر کوئی چیز ہے خدا نخواستہ، یا ایسی جیسے شہد کی مکھی کاٹ رہی ہے یا کچھ، تو ایسی چیزوں کو اگر ہٹا دیا جائے یا اڑا دیا جائے، یہ نہیں کہ وہ کاٹنے کو آئی تو آپ کہیں جی یہاں تو ہم کچھ بھی ہٹا اڑا نہیں سکتے، اسے کاٹنے دیں، تو اس کی ضرورت نہیں. چوہا ہو یا کوا ہو یا بچھو ہو یا سانپ یا کاٹنے والا کتا، ان کو دور کرنا یا مارنا یا ان کو ختم کرنا جو ہے وہ جائز ہے. پھر اسی طرح بعض لوگ احرام کی چادر نہیں بدلتے، وہ کہتے ہیں نہیں اس میں ہم احرام پہنے تھے، اسی میں ہی سارا کچھ ہوگا. چلیے عمرے کے موقع پر تو یہ ہوتا ہے کہ شروع میں آپ یہاں سے گئے 5 7 8 گھنٹوں میں آپ فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر تو بعض اوقات 3 4 دن تک آپ کو وہی لباس پہننا ہے. تو لوگ لباس نہیں تبدیل کرتے، خواتین اپنے جسم کے کپڑے نہیں چینج کرتی، یہ کہہ کے کہ نہیں یہ احرام کے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے. تو یہ پابندی نہیں ہے، آپ روز اپنا ڈریس چینج کر سکتے ہیں، دن میں 2 دفعہ کرنا چاہیں 2 دفعہ کر لیں. آپ نے جو سکارف پہنا ہوا ہے یا جو چادر لی ہوئی ہے، اگر آپ وہ بھی دن میں 2 3 دفعہ چینج کرنا چاہیں، اگر آپ کے پاس سہولت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت پسینہ آ گئی، اسمیل یا کوئی چیز گر گئی اوپر، تو ایسی صورت میں آپ اس کو اتار کے دوسرا اگر پہن لیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح اگر گھڑی پہننا ہے یا اینک ہے، یا وہ ایک پیٹی پہنتے ہیں جس میں عام طور پہ پیسے یا پاسپورٹ وغیرہ رکھتے ہیں، یا چھڑی کا استعمال ہے، تو یہ بھی جائز ہے. پھر اسی طرح بغیر خوشبو کا تیل یا صابن جو ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. منا عرفات میں جو سٹالز ہوتے ہیں اس میں بغیر خوشبو کا صابن جو ہے وہ میسر ہوتا ہے. پھر اسی طرح بچوں یا ملازموں کی تربیت کے لیے تھوڑی بہت سرزنش جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، لیکن لڑائی جھگڑا اور فساد اور مار پیٹ جائز نہیں. پھر اسی طرح بوقت ضرورت چھتری کا استعمال جو ہے اس کی اجازت ہے، اور اگر آپ کو ٹیشو پیپر یا رومال استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے. جن چیزوں کی اجازت نہیں وہ کیا ہے؟ شوہر اور بیوی کا جسمانی تعلق، لڑائی جھگڑا، گناہ اور نافرمانی کے کام، خوشبو لگانا، نکاح کرنا کرانا یا پیغام بھیجنا، خشکی کا شکار کرنا یا شکاری کی مدد کرنا، یا شکار کیا ہوا جانور ذبح کرنا، بال یا ناخن کاٹنا، یعنی خود سے نہیں کاٹ سکتے لیکن اگر خود کوئی گر گیا یا ٹوٹ گیا تو اور بات ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا آپ کو ٹھوکر لگتی ہے، پاؤں کا ناخن ٹوٹ جاتا ہے، تو اب آپ اس کو لیے نہیں پھریں گے، باقی حصے کو سیدھا کر لیں گے. پھر اسی طرح سر میں خوشبودار تیل ڈالنا یہ منع ہے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ مردوں کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے، سر پہ ٹوپی یا پگڑی پہننا منع ہے، موزے یا جرابیں مردوں کے لیے منع لیکن خواتین پہن سکتی ہیں۔ اسی طرح ایسی جوتی کہ جو ٹخنوں سے اوپر چلی جائے، چپل یا جوتی بعض اوقات ہوتے ہیں نا، شوز ایسے ہوتے ہیں جس سے ٹخنے چھپ جاتے ہیں، تو مردوں کے لیے ایسی جوتی پہننا بھی منع ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورتوں کے لیے جو احرام کا چادر ہے اس کا کوئی مخصوص رنگ ضروری نہیں کہ ضرور سیاہ ہو یا ضرور سفید ہو۔ بعض خواتین سمجھتی کہ نہیں احرام سفید ہی ہونا چاہیے، اور اس میں مشکل کیا ہوتی ہے کہ سفید رنگ میں ایسی لون خریدتے ہیں کہ جس سے سارے بال جھلک رہے ہوتے ہیں، سارے جسم کے فگرز نمایاں ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب یہ کہ یہ سارا سفر طے کر کے آپ مکہ میں پہنچ گئے۔ جب آپ مکہ میں پہنچے تو اس وقت ضروری نہیں کہ سیدھے حرم جائیں، آپ سیدھے ہوٹل جا سکتے ہیں، وہاں اپنا سامان رکھیں، وہاں آپ ریلیکس کریں، وہاں آپ کچھ کھائیں پیئیں اگر آپ بھوکے ہیں یا بہت تھکے ہوئے ہیں، کچھ دوا لے لیں، چائے پی لیں، نہا لیں، فریش ہو جائیں، پھر آپ حرم میں آئیں۔ کیونکہ بعض لوگ سامان باہر رکھ کے پہلے اندر جاتے ہیں، پھر ایک پریشانی کے عالم میں عمرہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوٹل کی تلاش کرتے ہیں، تو ایسی مشقت میں خود کو نہ ڈالیں۔ پہلے آپ اپنے ٹھکانے کو تلاش کر لیں، وہاں انتظام کر لیں، کھائیں پیئیں، آرام کریں۔ مثلا اگر آپ 10-11 بجے پہنچے ہیں مکہ تو ضروری نہیں تھے کہ 10-11 بجے ہی جا کے آپ عمرہ کریں، یا آپ ظہر کے وقت پہنچے تو ضروری نہیں کہ ظہر کے وقت ہی عمرہ کریں۔ آپ احرام پہنے ہوئے ہیں، آپ عصر کے بعد شروع کر سکتے ہیں، آپ مغرب کے بعد شروع کر سکتے ہیں، اپنی سہولت میں رات کے وقت کر سکتے ہیں۔ یعنی شرط نہیں کہ پہنچتے ہی سیدھا آپ کو عمرہ شروع کرنا ہے، آپ سہولت کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ مکہ میں جب داخل ہوں تو وہ مسنون دعا بھی پڑھ لیں، اللہم بارک لنا فیہا، یہ 3 مرتبہ، پھر اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا کر، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب حرم میں جاتے ہیں تو پہلے مسجد حرام آتی ہے، تو مسجد میں داخل ہونے کے آداب بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اکثر لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ مسجد میں داخل کیسے ہو رہے ہیں، یا مسجد میں داخل ہونے کی دعائیں خصوصاً خواتین کو نہیں آتی۔ مرد حضرات تو اپنے اپنے ملکوں میں بھی دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، لیکن خواتین کو نہیں آتی دعا، کیونکہ ہمیں اتفاق کم ہوتا ہے مسجد جانے کا۔ تو مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا ہے، اس کا بھی ثواب ہوگا۔ یعنی چلے تو آپ جائیں گے، بایاں رکھا یا دایاں رکھا یا ایسے ہی ہجوم میں اندر چلے گئے، ہو تو جائے گا، لیکن جب آپ شعوری طور پر دایاں پاؤں اندر رکھ کے جائیں گے تو ایک سنت پہ عمل کرتے ہوئے جائیں گے، اور اس کا ایک ثواب آپ کو نصیب ہوگا۔ پھر جب مسجد میں داخل ہوں تو دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو۔ یہ مکہ میں، مدینہ میں ہر جگہ پڑھنا ہے، اگر پاکستان میں بھی کسی مسجد میں جائیں تو یہ پڑھ سکتے ہیں دعا، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ پھر آپ آگے جا رہے ہیں تو بعض لوگ آنکھیں بند کر کے جاتے کہ نہیں میں نے تو ایسے نہیں دیکھنا، حرم کو آگے جا کے دیکھوں گی، تو اس طرح کے بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو تو باب عبدالعزیز سے داخل ہوں، اگر ممکن ہو، یہ نہ ہو کہ آپ باب فتح میں کے قریب رکے ہوئے ہیں اور آپ سارا باہر سے گھوم کے باب عبدالعزیز سے داخل ہونے کے تکلف میں آ رہے ہیں۔ جو ہی آپ کعبہ کو دیکھیں تو پھر آپ دعا کریں، کیونکہ اس وقت کی دعا جو ہے پہلی نظر کو اس کو دیکھ کر وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا بھی پہلے سے سوچ کے رکھیں۔ میں تو عام طور پر بخشش کی دعا مانگتی ہوں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اس لیے کیونکہ بخشش اگر ہو گئی پھر تو بیڑا ہی پار ہے، پھر تو سب کچھ مل گیا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کیا تو کسی چھوٹی سی چیز پہ بھی پکڑ سکتا ہے، اگر معافی نہیں ہوئی تو سارے کام بیکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بعض لوگ یہ دعا بھی مانگتے ہیں کہ اللہ میں جو کچھ یہاں مانگوں وہ سب دعائیں قبول ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی کچھ مانگ بھی لیں، مانگنے کا موقع ہے، کوئی خاص چیز بھی مانگ لیں۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں حضرت عائشہ نے مجھے بتایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے وضو کیا، پھر بیت اللہ شریف کا طواف کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طواف کے لیے
وضو شرط ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حرم میں جا کر آپ طواف کریں گے، طواف میں دو تین چیزیں جن کے بارے میں ہمیں کانشیس ہونا چاہیے۔ ایک تو یہ کہ طواف کے وقت بہت ادب اور احترام ہونا چاہیے، اور اس میں بھی دوسروں کو تکلیف دینے سے پرہیز کرنی چاہیے، کسی کو کونی مار کے یا دھکا دے کے آگے نکلنے کی کوشش نہ کریں۔ پھر بعض لوگ ہاتھ پکڑ پکڑ کے پورا گروپ بنا لیتے ہیں اور پھر نہ وہ کسی کو آگے جانے دیتے ہیں، رستہ روک دیتے ہیں، یہ بھی دوسروں کی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جگہ مقرر کر لیں جن کے ساتھ بھی آپ نے مل کے طواف کرنا ہے، طواف کے بعد وہاں اکٹھے ہو جائیں، لیکن طواف کے دوران ہاتھ پکڑ پکڑ کے نہ چلیں، الا یہ کہ آپ اکیلے نہ چل سکتے ہو یا آپ کو سہارے کی ضرورت ہو، ادروائز اپنا اپنا طواف کریں، اپنی اپنی دعائیں مانگیں تاکہ خشوع و خضوع زیادہ ہو۔ بعض لوگ معلم کے پیچھے دعائیں مانگتے ہیں، وہ زور سے بلند آواز سے بولتا ہے، پیچھے سارا ہجوم بولتا ہے اور سوچے سمجھے بغیر بعض اوقات بولا جاتا ہے۔ آپ نے وہ سنا ہی ہوگا کہ ایک معلم جو تھا وہ طواف کرا رہا تھا تو دعا پڑھاتے پڑھاتے اس کا موبائل بجا اور اس نے کہا ہیلو، تو پورے مجمع نے پیچھے سے کہا ہیلو۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر حرم میں اس طرح کے لطیفے ہو رہے ہوں تو پھر عبادت کا خشوع و خضوع جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ خود دعائیں پڑھیں، اور اس میں بھی آپ جو دعائیں پڑھیں وہ خشوع کے ساتھ پڑھیں، صرف بلند آواز سے چیخ چلا کے نہیں، اور آپ کو پتا ہو آپ مانگ کیا رہے ہیں۔ بعض اوقات معلم حضرات ایسی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، اور ہم صرف کہے جا رہے ہیں، کوئی روح نہیں اس میں۔ تو کیا مانگا آپ نے؟ وہ تو کوئی اور مانگ رہا ہے، تو آپ اپنی زبان میں مانگ لیں، لیکن اپنی اپنی دعائیں مانگیں۔ بعض لوگ اس وقت کتابیں اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں اور مخصوص چکروں کی دعائیں بنائی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کسی چکر کی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، آپ کسی بھی چکر میں کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں، عربی میں پڑھیں، اردو میں پڑھیں، انگریزی میں پڑھیں، اپنی لوکل زبان میں پڑھیں، جس مرضی میں پڑھیں، لیکن آپ کا اللہ سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں اور اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا دھیان کہیں اور ہی ہے اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، یا ہم بس ایسے ہی بس چلے جا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں۔ اس وقت سے بڑا وقت کیا ہوگا کہ آپ کو وہ سعادت نصیب ہو؟ اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے چکر کو یاد رکھنے کے لیے ہر چکر کے لیے ایک وظیفہ رکھ سکتے ہیں، مثلا ایک میں استغفار پڑھ لیں، ایک میں یا حیو یا قیوم پڑھ لیں، ایک میں آیت کریمہ پڑھ لیں، ایک میں پہلا کلمہ پڑھ لیں، ایک میں چوتھا کلمہ پڑھ لیں، ایک میں درود شریف پڑھ لیں۔ یہ اپنی سہولت سے آپ ایک ترتیب قائم کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یاد نہیں رہتا کون سا چکر ہے، تو اس دعا کے مانگنے سے یاد رہ جاتا تھا، لیکن وہ بھی زبانی پڑھیں، یا یہ کہ کوئی ایک شخص مخصوص کر کے سب کو نہ بتائے، ہر شخص اپنے اپنے لیے خود مخصوص کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مسنون دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ہے، جو رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور یہ خاص طور پر طواف کے ایک چکر کے پورا ہونے کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگ لی جائے۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے مثلا آپ کا وضو نہیں رہا اور آپ کو طواف بیچ میں چھوڑنا پڑتا ہے، 3 چکر کیے اور آپ کو وضو نہیں رہا، تو آپ کیا ہے، یا آپ کو واش روم جانے کی ویسے ضرورت پیش آ گئی، تو آپ چلے جائیں، دوبارہ وضو کر کے آ جائیں، اور جتنے چکر آپ کے مکمل تھے اس سے اگلا چکر شروع کریں۔ یعنی ادھورا چکر کو ادھوری جگہ سے آ کے نہیں شروع کریں۔ مثلا آدھے میں آپ نے جگہ چھوڑ دی، تو آپ مثلا 3 چکر آپ نے پورے کیے تھے اور چوتھے سے پہلے مثلا 3.5 میں آپ نکل گئے باہر، تو 3.5 والی جگہ سے نہیں شروع کریں، بلکہ چوتھے کی ابتدا سے پھر سے شروع کریں، اور ابتدا کا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حجر اسود سے شروع کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ طواف کے دوران آپ تلاوت قرآن بھی کر سکتے ہیں، مثلا آپ کو سورۃ یاسین زبانی یاد ہے یا کچھ اور، آپ قرآن پاک کے حافظ ہیں، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت میں بھی طواف کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور دعا نہیں مانگ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو مانگنے والوں سے بھی بہتر عطا کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس وقت کی یہ بھی ایک بہترین عبادت ہے۔ مطلب دن میں اگر 5 دفعہ آپ طواف کر رہے ہیں عمرے کے بعد روزانہ کی روٹین میں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ایک طواف میں آپ ایک خاص ذکر کر لیں، دوسرے میں قرآن پاک پڑھ لیں، تیسرے میں کچھ اور کر لیں، یعنی بدل بدل کے مختلف چیزیں، معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز آپ کی پسند آئے اور کون سی چیز زیادہ فائدے کی ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب طواف آپ کر لیں تو پھر زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پئیں،
اور اس وقت بھی خوب دعائیں کریں کیونکہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ طواف کے 2 نفل جب پڑھیں تو بہتر یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہو، ورنہ حرم میں کسی بھی جگہ وہ نفل آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ان نفل کے بعد بیٹھ کر، مثلا اگر آپ نے کتابیں پڑھنی ہیں، اگر مجھے کچھ دعائیں جیسے زبانی ابھی تک یاد نہیں ہیں طویل ہونے کی وجہ سے، یا ان کی ترتیب بھول جاتی کہ کتنی دعائیں ہیں، ساری نہیں یاد رہتی، تو میں عموماً یہ کرتی تھی کہ وہی جو چھوٹا بیگ ہوتا تھا اس میں دعاؤں کی جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جب 2 نفل طواف کے پڑھتی تھی تو اس وقت بیٹھ کے اپنی کتاب کھول لیتی تھی، اور جتنی جی بھر کے کتابوں میں لکھی ہوئی دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھ لیں۔ اس وقت میں اپنی وہ ڈائری بھی نکال لیں جو آپ نے لوگوں سے وعدے کیے تھے دعائیں کرنے کے، اس کو بھی نکال کے آپ ایک دفعہ پڑھ کے ان لوگوں کے حق میں مخصوص دعا کر لیں جو وہ چاہتے ہیں آپ سے کرنا۔ پھر یہ کہ آپ صحیح کے لیے نکلیں گے، جب صحیح کے لیے جائیں تو اس وقت کی دعا جو ہے صحیح شروع کرنے کی، یعنی صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ ایک چکر۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا پڑھی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کوشش کریں کہ یہ دعا بھی زبانی یاد ہو جائے، لیکن اگر نہ ہو سکے تو اپنے بیگ میں چھوٹے سے ایک کارڈ پہ الگ لکھی ہوئی، یہ نہیں ہو کہ کسی کتاب میں اور وہ دکے پڑھ رہے ہیں اور آپ ورقہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی مخصوص اس پہ لکھی ہے تو نشان یا مارکر آپ اپنی مخصوص دعاؤں پہ یا مخصوص چیزیں پڑھنے کے لیے آپ ان کو وہاں لگا سکتے ہیں، مثلا ڈفرنٹ کلر میں بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ کو صحیح کی دعا شروع کرنی ہے اور آپ کو نہیں آتی تو جو ہی آپ صفحہ پہ پہنچنے لگتے ہیں اپنی کتاب نکالیں، فوراً اس جگہ کو نکالیں اور دعا پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ سب ستون یا جو سب نشان کے علاقے ہیں اس میں مرد حضرات کو تیز چلنا ہوگا، مگر عورتیں اپنی نارمل چال چلیں۔ یعنی میں نے بعض عورتوں کو دیکھا کہ وہ بھی دوڑ رہی ہوتی ہے نا، دیکھا دیکھی، تو اس موقع پر ٹھیک ہے حضرت حاجرہ جو تھی وہ دوڑی تھی، لیکن ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ اس جگہ پر بھی باوقار انداز میں گزریں۔ اور یہاں پر بھی یہ کہ اگر صحیح کا سلسلہ بھی بیچ میں منقطع کرنا پڑا، مثلا آپ تھک گئے تو آپ بیٹھ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو پیاس لگی آپ پانی پی لیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ میں آپ مکمل کر کے ہی سانس لیں گے، بیچ میں رک رک کے بھی کر سکتے ہیں۔ کوشش یہ کیجئے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں خوشی سے ہو، سکون سے ہو، اطمینان سے ہو، تاکہ کرنے کے بعد جب آپ واپس آئیں تو آپ کے دل میں ایک اطمینان ہو، یہ حسرت نہ ہو کہ اوہ پہلا حج تو تجربے کی نظر ہی ہو گیا اور اب ایک دفعہ اور حج کرنا ہے جو صحیح کر کے کرنا ہے، تو اس کے لیے ہو سکتا ہے آپ دوبارہ نہ جا سکیں، اس لیے اس تجربے کو بھی بہت آسان طریقے سے کریں۔ جو چیز سمجھ نہ آئے رک جائیں، ٹھہر جائیں، تسلی کر کے نکلیں، بھاگم دوڑ نہیں مچائیں، اور سمجھ کے پڑھ کے، یعنی عمرے اور حج کی جو کتابیں آپ کے پاس رکھی ہوں گی ان کو وہاں پر دوبارہ پڑھ لیں، ہر کام کرنے سے پہلے اس حصے کو پھر سے پڑھ کے سوچ سمجھ کے جتنا آپ کے بس میں ہے اپنی تسلی کر کے آئیں۔ شاید یہ آخری حج ہو، اس کے بعد موقع نہ ملے تو آپ کی کوئی حسرت ایسی باقی نہ رہے۔ پھر یہ ہے کہ جب صحیح ہو جاتی ہے تو پھر بالوں کو کاٹنا ہوتا ہے۔ اس میں بھی عورتیں سمجھتی کہ شاید سارے بالوں کے آخر میں ٹرمنگ کرنا ضروری ہے، نہیں، آپ ضروری نہیں کہ چٹیا کے اینڈ سے کاٹیں، آپ یہاں سے بھی اپنی ایک لٹ نکال کے اتنے حصے کو بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اگر پیچھے سے نکالنا ممکن نہ ہو تو آگے سے نکال کے کان کے پاس سے بھی کچھ کاٹ سکتے ہیں، کسی حصے سے بھی آپ 1.5 انچ اتنا سا کاٹ کے آپ پھینک سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کوشش کریں کہ جب آپ بال کاٹ رہے ہیں تو کوئی مرد حضرات آپ کے بال نہ دیکھیں۔ کئی خواتین کو اس جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہ چٹیا کو سب کے سامنے کھول کے نکال کے کاٹ رہی ہوتی ہیں اور مرد حضرات دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا عمرہ ہو رہا ہے کہ جہاں حرام کام کا ارتکاب ہے، کیونکہ عورت کے بال کسی مرد کو دیکھنے نہیں چاہیے، وہاں پر تو خاص طور پر اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر جب آپ نے عمرہ کر لیا، یہاں پر آپ کا عمرہ ختم ہو گیا۔ عمرہ جب آپ نے کر لیا، مسجد سے باہر نکلنے لگے تو بایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں گے اور دعا پڑھیں گے، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اب آپ دیکھیے کہ عمرے کے بعد آپ احرام کھول دیں گے، یعنی آپ کے اوپر وہ پابندیاں جو ہیں، بنیادی طور پر احرام کھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ اسکارف اتار کے پھینک دیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمرے کی جو پابندیاں آپ پر عائد ہوئی تھی وہ پابندیاں اب ختم ہو گئی۔
اب جب دوبارہ آپ کو حج کرنا ہے تو 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنیں گے، اس کی بات بعد میں کریں گے. اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس 2 ہفتے ہوں وہاں پر مکہ میں ٹھہرنے کے. ان 2 ہفتوں کو کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے دن بھر کا اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس پر سختی سے جم جائیں، ورنہ روزانہ کے پروگرام تبدیل کرنے سے بہت سے اوقات ضائع ہو جاتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کے رشتے دار یا دوست یا گروپ کے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کٹھے چلیں گے، کٹھے آئیں گے، کٹھے بیٹھیں گے، کٹھی جگہ رکھیں گے. ان چیزوں سے باہر آ جائیے، اس لیے کہ بعض اوقات دوسروں کے انتظار میں، مثلا نماز کا وقت، اذان ہو رہی ہے اور آپ چیخ چلا رہے ہیں جلدی باہر آؤ، واش روم، لوگ چلے جاتے ہیں اور نکلنے کا نام نہیں لیتے، یا وضو کر رہے ہیں اور کیے چلے جا رہے ہیں، ان کا وہم ختم نہیں ہو رہا. اس قسم کی بہت سی باتوں سے بہت وقت ضائع ہوتا ہے. تو جو بھی آپ کے ساتھ ہیں ان کو ادب احترام سے سمجھا دیجئے کہ یہ اوقات بڑے قیمتی ہیں، یہ وقت اور یہ فرصت شاید پھر ملے یا نہ ملے، اس لیے اگر جانا بھی ہے تو وقت پر جو تیار ہو تو جائیں، اور پہلے سے بتا دیں اگر آپ وقت پہ تیار نہیں تو میں انتظار نہیں کروں گی. کیوں؟ اگر آپ نے پہلے سے بتایا ہوگا تو وہاں ناراضگی نہیں ہوگی، اور اگر آپ نے نہیں بتایا اور آپ نکل گئے یا آپ رکے رہے اور آپ غصہ کیے اور ایک دوسرے کو ڈانٹ ڈپٹ رستے میں ہوتی رہی، تو اس سے پھر حج کا جو ہے وہ ثواب اور وہ جو ایک روحانیت کی فضا ہے وہ ختم ہو جاتی. اور دوسروں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم سب یہاں عبادت کے لیے ہیں. بعض اوقات ایک شخص کا موڈ ہے شاپنگ کا، وہ دوسرے کو بھی کھینچے چلو میرے ساتھ، وہ میں وہ چیز دیکھ کر آئی ہوں بہت اچھی ہے، تم بھی چل کے دیکھو. ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیں چیزیں تو دنیا بھر میں ملتی ہیں، اگر چند دن وہاں چیزیں نہ بھی دیکھی تو کوئی بات نہیں، اور اگر کسی وقت کوئی چیز ضرورت اور آپ کو لینی ہے تو آپ ایسے اوقات میں جائیے کہ جب آپ عبادت سے تھک چکے ہوں اور آپ تھوڑا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے تھوڑا ادھر ادھر نکل جائیں. ورنہ نمازوں کے اوقات میں، عبادت کے اوقات میں، فریش اوقات میں بازاروں میں گھومنا جو ہے یہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے. اب یہ ہے کہ روزانہ آپ تہجد پڑھنے کی کوشش کریں کہ ایک نفل کا ثواب بھی وہاں بہت زیادہ ہے، اور تہجد کے وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا گھر ہے سامنے تو دعاؤں کی قبولیت کے خاص مواقع ہیں. اس لیے تہجد کی اذان سے کچھ پہلے ہی اٹھ جائیں، اور اٹھنے کے بعد یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ مسجد میں آ کر آپ کو تہجد کی اذان ملے. جب آپ گھر سے نکلیں گے دعائیں پڑھتے وقت، ذکر کرتے ہوئے پھر آپ وہاں پہنچیں گے، مسجد میں مسنون طریقے سے داخل ہوں گے، دعا پڑھ کے داخل ہوں گے، آپ مسجد کے نفل پڑھیں گے، اور پھر اذان ہوگی، اذان کا جواب دیں گے. اذان کا جواب دے کر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ بھی قبول ہوتی. بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے اس وقت کو ضائع کرتے ہیں، یعنی وہ قبولیت کا وقت ہے اور لوگ باتوں میں مصروف ہیں یا سو رہے ہیں یا کسی اور شغل میں ہیں. تو کوشش کریں کہ اذان آپ کو حرم میں ملے یا راستے میں ملے. اگر راستے میں ملتی ہے اذان، یعنی 5 اذانوں میں سے یا تہجد کی اذان میں سے سب کی بات میں کر رہی ہوں اس وقت مشترکہ طور پر، تو آپ اذان کا جواب دیں، کسی سے بات نہیں کریں، اور اس کے بعد خصوصی دعا کریں اپنے لیے. پھر آپ مسجد میں پہنچیں، آ کر مسجد کے نفل پڑھیں. پھر تہجد کا وقت ہے اگر تو تہجد وہیں پر آپ ادا کریں. پھر فجر کی اذان ہو تو اس کا جواب دیں، پھر اس کی دعا پڑھیں، اذان کے بعد کی دعا. اس کے لیے پیارے رسول کی پیاری دعائیں، اگر کتاب چھوٹی آپ کے پاس ہو تو اس میں مختلف مواقع کی، یہ حسن المسلم انگلش ترجمے کے ساتھ اور اردو کے ساتھ موجود ہے، اس میں بھی مختلف مواقع کی دعائیں موجود ہیں. اس کو آپ اسی طرح مختلف پیجز کو مارکر لگا کے رکھ لیں، تاکہ جس وقت، اور اگر چھوٹا چھوٹا نوٹ لکھا ہو تو جس وقت کی دعا آپ کو پڑھنا ہے یا جو بھی دعا پڑھنا ہے فوراً اس نشانی کے ساتھ کھول لیں. ورکہ بار بار پلٹنا اور اس میں وقت ضائع کرنا یہ بھی درست نہیں. ایک ہی دفعہ انتظام کر لیں ان چیزوں کا. پھر جب آپ وہاں دعا پڑھ لیں پھر اس کے بعد فجر کی سنتیں پڑھیں. اذان اور نماز کے بیچ کا جو وقت ہے یہ سارا دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اس وقت کو آپ یا تو تلاوت میں گزاریں یا ذکر میں گزاریں یا دعا پڑھیں. اس وقت میں کچھ اور نہ کریں. یعنی اذان سے لے کے نماز تک کے بیچ کی جو گھڑیاں ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں. اس میں سوتے میں وقت گزار دینا اچھا، جب شروع ہوگی تکبیر ہوگی تو ہم پہنچ جائیں گے، یا بازار گھوم کے، یا بعض لوگ کیا کرتے ہیں حرم میں بیٹھے ہیں، اچھا بہن تم کہاں سے آئی ہو، فلاں جگہ سے، باتیں اور گفتگو اور اذانیں ہو رہی، تکبیریں ہو رہی، کچھ اور کہانیاں ختم نہیں ہو رہی. اور بعض خواتین تو مسلسل شاپنگ کی باتیں، اور شاپنگ کر کے بعض اوقات اندر لے آتے ہیں چھپا کے اور وہ دکھانے کی، یعنی وہاں جا کر بھی ہماری دنیا ختم نہیں ہوتی. اگر اتنی ہی دنیا سے محبت ہے کہ اللہ کے گھر میں بھی دنیا نہیں بھولتی تو پھر اور کہاں بھولے گی. اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کی جو روح ہے یا مقصد ہے یا جو فائدہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کریں کہ
آذان اور نماز کے بیچ کے وقفے کو خوب خوب ذکر اور دعا میں گزارا ہے، پھر نماز ہو گئی. اب آپ کو جماعت سے نماز پڑھنے کا طریقہ آنا چاہیے، اس کو سیکھ لینا چاہیے. اور اس میں خصوصی طور پر یہ کہ امام سے پہلے نہ اللہ اکبر کہنی ہے، نہ امام سے پہلے رکوع میں جانا ہے، نہ امام سے پہلے سجدے میں جانا، نہ امام سے پہلے سلام پھیرنا ہے. یعنی ہر چیز میں امام کو فالو کرنا ہے. اور مسجد میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے. اس لیے جب آپ یہاں سے چلے گئے، بعض خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ وہاں جا کر مسجد میں نماز نہیں پڑھی، وہ کہتی ہیں کہ عورت کی نماز گھر میں اچھی. میں ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ وہ ان کا گھر کہاں سے؟ وہ تو ہوٹل ہے. ہاں؟ وہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ کا گھر تو نہیں ہوتا. تو ہوٹل میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے آپ مسجد میں نماز پڑھیں. اور مسجد میں جب آپ نماز پڑھیں گے تو پھر اس کا طریقہ آپ کو آنا چاہیے، صفوں کو درست ہونا چاہیے، صفیں جوڑنی چاہیے. بعض اوقات خواتین کو صفیں نہیں بنانی آتی تو اس صورت میں مشکل پڑتی ہے، نماز کا لطف ختم ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ جب جائیں تو ذرا وقت سے پہلے چلیں تو اگلی صفوں میں آپ کو جگہ مل جائے، جہاں عموماً لوگ پھر کم آگے سے کراس کرتے ہیں، یا اور سنجیدہ قسم کے لوگ بھی آگے جا کے بیٹھتے ہیں. جو بچوں والے یا عموماً اتنی دلچسپی نہیں ہوتی تو وہ سائیڈز پر تاکہ جلدی سے نکل جائیں. تو ایسی جگہوں پر پرہیز کریں بیٹھنے سے. یعنی اگر آپ آئے ہیں اندر تو کوشش کریں کہ ذرا آگے جا کر ایسی محفوظ جگہ پر بیٹھیں کسی پلر کے ساتھ کہ جہاں کم سے کم لوگوں کی آمد و رفت ہو، جہاں آپ یکسوئی کے ساتھ عبادت کر سکیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز کے فوراً بعد مسجد سے نکلنے کی کوشش نہ کریں. خواتین کو ذرا رک کے نکلنا چاہیے، کیونکہ مردوں کے ہجوم ہوتے ہیں نکلتے ہوئے، اس وقت پہ بہت ٹکراؤ ہوتا ہے. حتیٰ کہ جوتا جب پہن رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے بھی دھکے پڑ رہے ہوتے ہیں. تو کوشش کریں نماز کے بعد آپ سنت پڑھیں، سنت کے بعد نفل پڑھیں، ایکسٹرا نفل پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر کریں، دعائیں مانگیں. اور جب آپ دیکھیں کہ اب رش چھٹ گیا ہے پھر آپ اٹھیں اور مسجد سے باہر آئیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ دعاؤں اور نماز میں اتنا مشغول ہو کہ آپ کسی سے کوئی سلام دعائی نہ کریں. جب آپ نماز پڑھ چکے اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو پھر آپ دیکھیں دائیں بائیں کون بیٹھا ہے، سلام کریں، بات کریں اور حال چال پوچھیں. اپنے ملک کے لوگوں کے بھی، دوسرے ملکوں سے آئے ہوئے لوگوں کے بھی اپنے بارے میں بتائیں، ان کے بارے میں جانیں. کیونکہ حج کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی باہم ملاقات بھی ہو، ایک دوسرے سے تعارف بھی ہو، ایک دوسرے سے کچھ سیکھا بھی جائے. اور اس میں آپ تھوڑی بہت دنیا کی بات بھی اگر آپ کر لیتے ہیں، کھانے کپڑے کی بھی ہلکی پھلکی، جب آپ نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے ہر چیز سے بالکل، تو اس وقت میں کوئی حرج نہیں. لیکن نمازوں کے انتظار کے وقت میں نہیں، دعاؤں کی قبولیت کے وقت میں نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس وقت میں اپنے پاس چھوٹی چھوٹی کوئی ایسی چیز ہو جو دوسروں کو آپ دے سکیں، بانٹ سکیں، وہ اگر آپ جاتے وقت یہیں سے لے جائیں. مثلا دعاؤں کے کارڈ لے جائیں، کچھ مثلا شادی کارڈ گھروں میں وش کارڈز پڑے ہوتے ہیں فالتو بیکار، ان کے اوپر کاٹ کر کچھ اپنے ہاتھ سے دعائیں لکھ لیں. وہ آپ مختلف لوگوں کو، یا احادیث لکھی ہوئی ہوں وہ آپ وہاں پر دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عبادت کے اوقات کی پابندی ہو تو پھر غذا کا خاص خیال رکھیں. بہت ہیوی قسم کی غذا نہ ہو کہ جس سے آپ کو نیند ہی آتی رہے. بعض لوگ غذاؤں کے اوقات کی پابندی نہیں کرتے، کبھی کسی وقت کھا لیا، کبھی کسی وقت کھا لیا. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو رفع حاجت کی عادت ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وقت پر فارغ ہوں اور وقت پر آپ پاک ہوں، وقت پر صاف ہوں، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ کھانے کے جو اوقات ہیں ان کی بھی اسٹرکٹلی پابندی کریں. اور اس میں کھانا اس طرح کا نہ ہو کہ جس سے آپ کو معدے میں جلن شروع ہو جائے، یا آپ بار بار پانی پیئیں، یا آپ کو سستی اور غنودگی ہو، یا یہ کہ آپ کا اسٹمک اپسیٹ ہو جائے اور واش روم بار بار جانا پڑے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہاں جا کر بہت عبادت کے وقت کو ضائع کرتی ہیں. کھجور اور زمزم کا استعمال خاص طور پر کرتے رہیں. یہ دونوں چیزیں آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہیں. اور زمزم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس نیت سے پیا جائے وہ حاصل ہوتی. یعنی اگر آپ شفا کی نیت سے پی رہے ہیں یا غذا کی نیت سے پی رہے ہیں تو کوشش کریں کہ حرم میں ہوتے ہوئے دوسرا پانی نہ لے جائیں، وہی پانی بار بار پئیں. کھجور اگر اپنے بیگ میں بھی تھوڑی سی ساتھ رکھ، کسی وقت عبادت کے درمیان شوگر لیول لو ہوتا ہے تو ایک آدھ کھجور جو ہے وہ اگر آپ پولیتھین کے لاک ہونے والے بیگ کے اندر ڈال کے 3-4 رکھی بھی ہوں، ذرا زیادہ بھی رکھ لیں، بعض اوقات 7-8 بھی رکھ لیں. کیونکہ ہوتا ہی کہ جب آپ کھا رہے ہیں تو سامنے کوئی بچہ بیٹھا ہے، دائیں بائیں کوئی اور بیٹھا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا سا آفر کر دیں. کیونکہ بہت آکورڈ لگتا ہے کہ آپ خود تو کھا پی رہے ہیں اور لوگ آپ کی شکل دیکھ رہے ہیں. اور میں اس وقت یہ حدیث یاد رکھتی ہوں کہ آگ سے بچو خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی. تو سوچتی ہوں کہ یہ بالکل انجان لوگ ہیں جو مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. اگر ان کو میں کچھ دوں گی تو یہ تو نہ مجھے ان سے شکریہ کی توقع ہوگی، نہ مجھے تعریف کی، نہ اس کے بعد یہ میرا احسان کبھی اتار سکیں گے. اس لیے ایسے لوگوں پہ احسان کرو کہ جن سے کوئی واپسی کی توقع نہ ہو.
تو وہ ایک طرح سے بہترین صدقہ اور بہترین اجر ہوتا ہے. اچھی کھجوریں مل جاتی ہیں وہاں پر. اگر آپ یوں سمجھے کہ بعض اوقات صرف پیسے دینے کی بجائے کچھ کھجوریں ہی اپنے پاس رکھیں تو جو مانگنے والا نظر آئے اس کو بھی آپ کھجور بھی صدقے میں دے سکتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ وہاں پر برف کے پانی والے کولر بھی ہوتے ہیں اور دوسرے بھی ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ بغیر برف والا پئیں. اگرچہ سب لوگوں کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے لیکن گلے کے خراب ہونے کے امکان کم ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ اس میں انسان کو ایک نیچرل چیز ملتی ہے. زمزم میں اگر برف ڈال دیں گے تو ظاہر ہے کہ ڈائلیوٹ ہو جائے گا کچھ, تو وہاں جا کر تو پیور زمزم پینے کی کوشش کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ جاری رکھیں کہ کیا میں نے اپنے دن کا صحیح استعمال کیا ہے, کیا میری نماز میں خشوع و خضوع تھا, کیا میں نے صدقہ کیا کچھ, کیا میں نے ذکر اپنے پورے کیے. بلکہ ذکر جو جو کرنے ہیں آپ کو ان کی ایک لسٹ بنا لیں. صبح شام کی دعائیں پڑھنی ہیں, یا نمازوں کے بعد جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھنے ہیں, یا پھر دیگر دعائیں پڑھنی, حفاظت کی دعائیں وغیرہ پڑھنی ہیں. اگر آپ بیمار ہیں تو آیات شفا پڑھ کر خود پہ دم کریں. اہم ترین چیز یہ کہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھیں. غم, غصہ, محبت, ان سارے جذبات پہ بہت کنٹرول رکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں آیات سن رہے ہیں تلاوت کی, وہ سمجھ آ رہی ہیں تو رونا آ رہا ہے. اتنی بلند آواز میں نہ رونا شروع کر دیں کہ آدمی بھی آپ کی طرف متوجہ ہو جائے. بعض لوگ حرم جاتے ہوئے بہت روتے ہیں, آتے ہوئے بہت روتے ہیں, یعنی جب آخری وداعی طواف ہوتا ہے تو واقعی رونا بہت آتا ہے. اس میں بھی اعتدال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ صرف رونے میں وقت گزر جائے اور دعاؤں کا وقت ہی نہ رہے. یا اسی طرح کوئی شخص آپ کو اریٹیٹ کرتا ہے تو غصہ آتا ہے, مثلا کسی نے آپ کو دھکا دیا تو انکانشیسلی کون ہی آپ پیچھے کریں گے, تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بھوک لگی ہے تو بار بار ہائے بھوک لگی ہے اور ابھی تک کھانے کا موقع نہیں آیا, اور یہ باتیں بھی بار بار نہ کریں. پیاس لگی تو ہائے بہت ہی پیاس لگ رہی ہے, نہیں بس پانی پی لیں. یہ بار بار تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی لغو اور بیکار قسم کی باتوں سے حد الوسع بچیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ مدینہ جانے کا موقع ملے,